ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی، تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھا جی؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے. تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا. پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو اخباروں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں. جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھی، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا، فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی. تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا، اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں. پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف. بسم اللہ کریں. پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے. کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں. آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. اس شخص نے، اس نوجوان نے جسارت کی، اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا. اس کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے. اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں، جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی، اور ساری کی ساری ریاست، پھر اسے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے، اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے. ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں انلیگل سپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا، اسمگلنگ منشیات کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تمباکو کی، آپ کے نان کسٹم پیڈ وہیکلز کی، گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی، اس کو کرٹیل کیا. آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشنز یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھی؟ یہ اسحاق نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی. اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی، اس نے کنٹینیو کی ہے، آج تک وہ جاری ہے. اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کو جا کے پکڑے. وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں. اہم بات یہ ہے، آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں. نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی، بڑی اچھی بات ہے. نیکٹا بنا تھا 2008 میں، 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر، پھر انیکٹ ہوا، پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ، رپورٹس آئیں. تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے. تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں. ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ، اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی، زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی، اس کو پھر سامنے لائیں. یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی. نیکٹا اور ایف اے ٹی ایف جو بنا تھا، یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا، اور اس کو عملی جامہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے بنایا گیا تھا. یہاں پہ خواتین و حضرات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، ان کو سامنے آنا چاہیے. جو بنو کا حادثہ ہوا، ہمارے لوگ بھی گئے، ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرم رکھنے کے لیے. ہم نے کیا بات کی
ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ. انکوائری کریں, صحیح طریقے سے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیئرمین اور ساتھی جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے, یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو, یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں خواتین و ذات آخر میں آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ کوشچن آنسر کا شروع کرتے ہیں. رؤوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہے, بڑی عمر کے شخص ہیں, جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں. رؤوف حسن صاحب کے ساتھ احمد ججوہ صاحب, آپ کے رضوان احمد صاحب, آپ کے جناب والا غلام شبیر صاحب, آپ کے عطا الرحمان صاحب, آپ کے فرید ملک صاحب, آپ کے مدثر چودھری صاحب, اور آپ کے ملک نعمان احمد صاحب, آپ کے جناب فیضان ملک صاحب, اور آپ کے جناب نسیم کیڑا صاحب, آپ کے پروفیسر مظہر صاحب اور خالد محمود گجر صاحب, یہ وہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غائب کیا جاتا ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے. او بھائی, جو قوانین ہیں, جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے, اس پہ تو آپ مال درآمد کریں نا. آپ کے جس وقت آپ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, آپ کے سرگودا کے اینٹی انسداد دہشت گردی کے کورٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹس نے اٹھایا. ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی, وہ آپ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہماری آزادی ہے پریس کی, یہ حال ہے ہماری. تو وہ پریس کانفرنس سینسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا, ورنہ فلور آف ہاؤس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں. سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے بات کرنے پہ قطعاً, آپ کی سوچ پہ قطعاً, آپ کا رول ماڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں, آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ان کی حفاظت, ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو لہذا خدارا یہ چیزیں نہ کریں. اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں, شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. خواتین ذات وہ بات عوام کے دل, عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی, اس کو کوئی داد نہیں دیتی.